پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھی السلام علیکم۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں، فوٹوگرافرز اور کیمرہ مینوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ امید ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ہمیں مناسب کوریج دیں گے۔ معزز صحافی حضرات، تاجر ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن حکومت تاجروں کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہے، جس سے تاجر برادری سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکی ہے اور تاجر اپنا کاروبار بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، جس کی ملک کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگوں کی بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ کوئٹہ شہر میں ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس حکام کے کہنے پر شہر سے گدا ریڑھیوں کا خاتمہ کیا گیا، جس کے بعد سوزوکی والوں نے تاجروں سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہزاروں روپے طلب کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کوئٹہ میں زرنج چنچی رکشوں کے آنے کے بعد تاجروں نے سکھ کا سانس لیا، جن کی وجہ سے گوداموں سے دکانوں تک سامان گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں سستے داموں پہنچانا شروع ہو گیا اور لوگوں کو روزگار بھی ملا اور ہزاروں گھروں کا چولہا زرنج رکشوں کی وجہ سے چلنا شروع ہو گیا۔ معزز صحافی حضرات، اب اچانک ضلعی انتظامیہ اور ٹریفک پولیس نے زرنج رکشوں کو پابندی عائد کر کے ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے، جس سے 10,000 سے زائد افراد بے روزگار ہوں گے اور 10,000 گھرانوں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے کا خطرہ ہے۔ حکومت اور ضلعی انتظامیہ لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے انہیں بے روزگار کرنے پر تلی ہوئی ہے، جو کسی بھی طرح درست اقدام نہیں ہے۔ مرکزی انجمن تاجران کسی بھی صورت زرنج رکشوں کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ ضلعی انتظامیہ، RTA، ٹریفک پولیس زرنج رکشوں کو ضبط کرنے کی بجائے انہیں مناسب ٹیکس لے کر نمبر پلیٹ دے اور انہیں لیگل کیا جائے تاکہ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہونے سے بچ سکے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان کے تاجر دیگر صوبوں سے اشیاء خوردنوش اور دیگر سامان منگواتے ہیں۔ شہر کے اندر بڑے بڑے گودام نہ ہونے کی وجہ سے تاجر اپنا سامان شہر کے اطراف میں واقع گوداموں میں رکھتے ہیں، جہاں سے زرنج رکشوں کے ذریعے یہ سامان دکانوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار میسر ہے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کسی بھی صورت زرنج رکشوں پر پابندی کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ کوئٹہ شہر میں اتنی سوزوکیاں نہیں ہیں کہ تاجر اپنا سامان ان کے ذریعے گوداموں سے دکانوں تک لائے، جبکہ سوزوکی والے من مانے کرائے طلب کرتے ہیں اور زرنج رکشوں کے ذریعے چند سو روپے کے حوض سامان جلدی میں دکانوں تک پہنچ جاتا ہے اور کرائے بچت سے تاجروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ عوام کی مناسب قیمت پر سامان کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اگر یہی سامان سوزوکی کے ذریعے لایا جائے تو کرائے قیمت میں بھاری رقم ادائیگی سے تاجروں اور عوام کی جیب پر بوجھ پڑتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان کے علاوہ ملک کے دیگر صوبوں میں چنچی رکشوں کو ٹیکس لے کر نمبر پلیٹ دی گئی ہے، جہاں کوئٹہ سے 10 گنا زیادہ چنچی رکشے چلتے ہیں، جبکہ کوئٹہ میں زرنج رکشوں پر پابندی سمجھ سے بالاتر ہے۔ زرنج رکشے والے رکشوں پر لوڈنگ اور آن لوڈنگ خود کرتے ہیں، جبکہ سوزوکی مالکان دکانداروں سے مال لوڈ اور ان لوڈ کراتے ہیں۔ چنچی رکشے تاجروں کی ضرورت ہے، جن پر پابندی سے صرف اور صرف تاجران متاثر ہوں گے۔ ضلعی انتظامیہ جن چنچی رکشے والوں کو بے روزگار کر رہی ہے، ہم ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے ان 10,000 سے زائد افراد کو روزگار دینے کا کوئی دوسرا بندوبست کیا ہے یا صرف انہیں بے روزگار کر کے گھروں کو بیچ رہے ہیں؟ مرکزی انجمن تاجران زرنج رکشے مالکان اور چلانے والوں کو یقین دہانی کراتی ہے کہ مرکزی انجمن تاجران کسی بھی صورت
زرنج رکشوں پر پابندی کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گی۔ اگر انتظامیہ نے زور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو سخت مزاحمت کریں گے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، پارلیمانی سیکرٹری ٹرانسپورٹ میر لیاقت لیڈی، کمشنر کوئٹہ، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، سیکرٹری RTA اور SSP سے مطالبہ کرتی ہے کہ کوئٹے میں زرنج رکشوں پر پابندی کے فیصلے کو پوری طور پر واپس لیا جائے اور جن غریب لوگوں کے زرنج رکشے ضبط کیے گئے ہیں انہیں پوری طور پر واپس کیا جائے تاکہ 10,000 سے زائد خاندانوں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے سے بچ سکے۔ اگر حکومت اور انتظامیہ نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان سخت احتجاج پر مجبور ہوگی، جس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ حکام پر عائد ہوگی۔ کا دکان ہے، کنداری بازار ہے، مین منڈی ہے، تو سٹی ایریا جو ہے مین منڈی تو یہی ہے، یہی سے مال جاتا ہے پھر اطراف میں، مطلب مشرقی بائی پاس میں یا مغربی بائی پاس میں، وہ تو چھوٹے چھوٹے دکانیں، مال تو سارا یہاں سے جاتا ہے، رات کو گاڑیاں آتا ہے، ادھر خالی ہوتا ہے، پھر یہاں سے جو ہے آہستہ آہستہ دوسرے دکاندار آتا ہے، پھر یہاں سے خریداری کرتا ہے۔ ابھی تقریباً 98 کے قریب رکشے جو ہمیں پتہ ہے اس کو پکڑا گیا ہے، اس کو ضبط کیا گیا ہے، لیکن ہم ہر قسم ٹیکس کے لیے تیار ہے۔ اگر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس چاہے، ہم سے مانگے تو ہم دیں گے، لیکن ہم لوگوں کو یہاں کی پرمٹ کاغذ دیا جائے۔ بازار کی مطلب یہ ہے کہ ان کے کہنے پر 10 سال پہلے ہم لوگوں نے سارا شہر کے گدا گاڑیاں ہم لوگوں نے ختم کر دیا۔ وہ بولتا تھا یہ سلو جا رہا ہے، جگہ زیادہ پکڑتا ہے، آپ چنچی رکشے ان کو بولو کہ یہ ختم کرے اور چنچی رکشے منگائے۔ پھر ان لوگوں نے سارا گدا گاڑیاں ختم کر دیا شہر سے، سارا لوگوں نے چنچی رکشے منگوایا ہے، کیونکہ وہ ایک تو سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، دوسرا وہ جگہ کم پکڑتا ہے۔ ان کے کہنے پر ہم لوگوں نے گدا گاڑیاں ختم کر دیا اور چنچی رکشے لوگوں کو دے دیا۔ اگر 50 یا 40 یا 30 10 رکشے تو کام نہیں کر سکتے، 50 یا 60 مطلب جو آپ کا تجارتی ایریا ہے اس میں اگر 50-60 رکشے ایک نمبر کے ہوں، مطلب 1 سے لے کے 50 نمبر تک ہوں، پھر اس کے بعد 50 سے لے کے دوسرا ایریا نہیں دیکھو یہ سارا لاہور میں آپ جاؤ سارا چنچی رکشے چل رہا ہے، اس سے 3 گنا اس کا آبادی زیادہ ہے۔ کراچی 3 کروڑ سے اس کا آبادی زیادہ ہے، اس میں یہی رکشے چلتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کوئٹے میں کون سا مشکل آیا ہوا ہے؟ تو اگر یہ ٹریفک کا مسئلہ حل کرتا ہے تو روڈوں کو چوڑا کرے، خرچہ کرے، جیسے ابھی سائنس کالج کے سامنے ان لوگوں نے ابھی چوکے چوڑا کر دیا، ابھی روڈ کیوں بلاک نہیں ہوتا ہے؟ یہ آکی گراؤنڈ سے ڈبل روڈ تک اس نے روڈ کو چوڑا کر دیا ہے، ابھی روڈ کیوں نہیں بند ہوتا ہے؟ تو خرچہ کرے، شہر کے اندر روڈ چوڑا کرے، خود بخود ٹریفک کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے کہ کبھی چنچی رکشے بند کرو، کبھی ہمارے مین منڈیا مین روڈ جو ہے وہ نو پارکنگ کرو، کبھی کیا کرو کبھی کیا کرو۔ اس سے تو لوگ بے روزگار ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار ہونا چاہیے۔ اس کے پاس تو 1 ٹکا نہیں ہے کہ لوگوں کو دے، یہ تو بس جب تمام لوگوں نے ابھی چنچی رکشے گھروں میں کھڑا کر دیا ہے، بس ایسا بیٹھ گیا۔ ابھی اس کا تو روزگار کا مسئلہ ہے، سسٹم کا مسئلہ ہے۔